MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کیا جاتا ہے، اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ اللہ میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے جلوس نکالتے ہیں جس میں جو ہے بے پردہ خواتین شامل ہو جاتی ہیں، میوزک کی آوازیں آتی ہیں اور راستے کو بلاک کیا جاتا ہے۔ آپ کی محبت کے نام پر جو جلوس نکالے جائیں، راستوں کو بلاک کیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، حضرات یہ شریعت نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ بدعات و خرافات ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ ایک مشرک مذاق کرتے ہوئے کہا، خبیب تمہارا دل تو یہ کہتا ہوگا نا کہ آج تمہارے بدلے محمد آ جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم پیارے نبی کی بات لا رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور میرے پیغمبر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کی چبھن بھی مجھے پسند نہیں۔ اللہ، آپ دیکھیے یہ جو جتنے لوگ عید میلاد النبی کے نام سے جلوس قائم کرتے ہیں، ان کا پورا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت کے متعلق ہے۔ وہ آپ ان کے بیانات میں سنیے، پیارے نبی کے حلیے کو بیان کریں گے، پیارے نبی کیسے کھاتے تھے، پیارے نبی کیسے بیٹھتے تھے، پیارے نبی کا گردہ کیسا تھا، پیارے نبی کا امامہ کیسا تھا، اسی پہلو پہ بات ہوگی۔ اور پیارے نبی کی دعوت کیا تھی، پیارے نبی کا عقیدہ کیا تھا، پیارے نبی کا مشن کیا تھا، اس سے ان کا کوئی لین دین نہیں۔ یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں اس نقطے کو سمجھ جاؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن سے، آپ کی دعوت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہو، تبھی جا کے یہ محبت بنے گی، ورنہ یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خون بہایا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے، اس نبی کی محبت میں ہمیں انہوں نے خون بہایا، اتنا 4 قطرے پسینہ بہانے کی تو کوشش کریں۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے سر کٹایا، ہمیں اللہ کے راستے میں وقت پہ جو ہے نماز کو آنے کی تو کوشش کریں۔ ہمارے اخلاق کا عظیم مظہر ہماری زبان ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے۔ جس کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، جس کی زبان وزنی وہ انسان وزنی، جس کی زبان خراب وہ انسان خراب۔ قیامت کا منظر ہوگا، ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں، وہ عالم یاد کیجئے، وہاں حوض کوثر پہ سارے انسان پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، وہ پانی حوض کوثر کا جو ایک بار پی لے کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر بعض لوگ پینے کے لیے آئیں گے، بس وہاں کچھ فرشتے آئیں گے، انہیں دھکے مار کے ہٹائیں گے، کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد جن لوگوں کو ہم نے یہاں سے ہکال دیا ہے، مار دیا ہے، آپ کے دین میں تبدیلی کر دی، آپ کے دین میں اضافہ کیا۔ پیارے نبی اتنے عظیم اخلاق والے وہاں اتنے غصے میں آئیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیل کیا۔ عمل کرنا چاہتے ہو قرآن میں دیکھو، عمل کرنا چاہتے ہو حدیث میں دیکھو، صحیح حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق عمل کرو، یہی 2 چیزیں تمہیں جنت تک لے جائیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بدعات و خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کیا جاتا ہے، اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ اللہ میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے جلوس نکالتے ہیں جس میں جو ہے بے پردہ خواتین شامل ہو جاتی ہیں، میوزک کی آوازیں آتی ہیں اور راستے کو بلاک کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نبی کی محبت کے نام پہ ہوتے ہیں، نبی کی محبت کے نام پہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ صحابہ کے ساتھ سفر جنگ میں تھے، جنگ کے سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ عام لوگوں کے راستے میں پڑاؤ ڈالا، ٹینٹ ڈالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کے عام راستے میں جس میں لوگ آیا جایا کرتے ہیں اس راستے کو بند کر دیا اور وہاں ٹینٹ لگایا، کہا کہ اس کا جہاد باطل ہے، اس کا جہاد باطل ہے، اس کا جہاد باطل ہے۔ اللہ اکبر، جہاد پہ نکلے ہیں اور صحابہ اکرام لوگوں کے عام راستے میں ٹینٹ لگانے پر اتنی بڑی بات کہی، وہ پیغمبر کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کی محبت کے نام پر جو جلوس نکالے جائیں، راستوں کو بلاک کیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے؟ حضرات، یہ شریعت نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ بدعات و خرافات ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ حضرات، آئیے ہم جانتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک باپ کا مقام رکھتا ہوں، ایک باپ کا مقام رکھتا ہوں۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سگے ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہنے والے، ہمارے سگے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے سگے ماں باپ سے زیادہ ہمیں قریب کرنے والے، ہمارے سگے ماں باپ سے زیادہ ہمارے مستقبل کی فکر کرنے والے، ہمارے سگے ماں باپ سے زیادہ ہماری جنت کو بنانے کی فکر کرنے والے۔ یقین مانیے اللہ نے آپ کے سینے میں وہ دل عطا کیا تھا، آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی تڑپ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دل موجود تھا، اس دل کی ہر دھڑکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی فکر موجود تھی۔ تبھی تو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ روز قیامت ابراہیم علیہ السلام دبے الفاظ میں اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، پروردگارا میری امت میں سے جو میری اتباع کیا وہ میرا ہو گیا، ومن عصانی جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں کہیں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، پروردگارا ہم بندے ہیں، لاچار ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، عذاب دینے کا مکمل حق رکھتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا حکمت والا، بڑا غلبے والا ہے۔ اب یہ دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اتنی فکر لیا اور زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ جبرائیل جاؤ محمد سے پوچھو کہ میرا محمد کیوں رو رہا ہے، جبکہ اللہ کو پہلے سے معلوم کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ پیغمبر کیا وجہ ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا پریشان حال ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی رونے کی وجہ پوچھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل کیا کہوں، ادھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور ادھر دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، امتی امتی امتی، میری امت کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، میری امت کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فکر اس امت کے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کو اس سے پہلے معلوم کہ کیا سنانے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، پروردگارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کو لے کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل جا کے سنائیے محمد کو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، قیامت کے دن آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو ہم جنت میں ڈالیں گے، اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، محمد کو سنائیے کہ محمد خوش ہو جائیں گے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ یہ امت کی فکر کیوں ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو؟ اس بات پہ آنے کے لیے آپ پہلے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ کی امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے، لیکن فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، پروردگارا یہ جو 70,000 کی تعداد تو نے بتایا، میری دعا ہے کہ اس میں اور اضافہ کیا جائے، اور اضافہ کیا جائے کہ 70,000 ہی لوگ نہ ہو کہ بنا حساب و کتاب مرتے ہی جو ہے سیدھے جو ہے جنت چلے جائیں گے،
جنہیں کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اس میں اضافہ کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، کہا مع کل 1070,000، کہا کہ اے محمد 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو جو ہے ہم جنت میں بھیجیں۔ اللہ اکبر، حساب ڈالیے، 40 پر 9 لاکھ سے زائد لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کو ایک دعا کا موقع دیا، اور دعا کرنے سے پہلے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری دعا کرنے سے پہلے قبول ہے، دعا کرنے سے پہلے گارنٹی دی گئی کہ تمہاری دعا سے پہلے قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں ہر پیغمبر نے اس چانس کو یوز کیا، اس چانس کو یوز کیا۔ وَإِنِّي قَدِ اقْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا کہ میں نے اس چانس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، کل قیامت کے دن کے لیے میں نے اس چانس کو اٹھا کے رکھا جو دعا کے وہ کرنے سے پہلے قبولیت کا وعدہ دی گئی۔ قیامت کے دن میں میری اپنی امت کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، اور میری اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے پیغمبر ہیں، ایسے پیغمبر ہیں، ہمارے دل تو خون اور گوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان پتھروں میں ڈال دیا تھا، ان درختوں میں ڈال دیا تھا، آپ کی محبت کو ان پہاڑوں میں ڈال دیا تھا۔ کیا آپ نے سنا نہیں وہ حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، پیارے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ، مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں مجھے سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا پتھر ہے، کہاں ہے، ہم ہوتے تو شاید پوجا پاٹ شروع کر دیتے، والعیاذ باللہ۔ صحابہ کو پیارے نبی کا مقام معلوم ہوا تو بس خاموش رہ گئے۔ یہ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر ابھی نہیں بنایا گیا تھا، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لے کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ممبر کو اپنایا تو وہ تنا جو کھجور کا تنا تھا بلک بلک کے رونے لگا، جیسے چھوٹا بچہ ماں سے جدا ہونے کے بعد روتا ہے۔ اور یہ آواز نہ صرف پیارے نبی نے سنا بلکہ مسجد میں جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے صحابہ اس درخت کے رونے کی آواز کو سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے فوراً اترے اور اس درخت کو جا کے چمٹ گئے، گویا کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو دلاسا دلاتی ہے ویسے اس درخت کے پاس پہنچا اور اسے دلاسا دلایا۔ سبحان اللہ، یہ کائنات کے درخت، یہ حجر و شجر جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان موجود ہیں، خوشی سے احد پہاڑ جھومنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر سے جو ہے احد پہاڑ پہ جو ہے مارتے ہوئے کہا اثبت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، کہا کہ احد تھم جا، تیرے ماتھے پہ ایک پیغمبر موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید ہونے والے موجود ہیں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ شہید ہونے والے۔ دیکھیے پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی، کیا مجال کہ انسانی دلوں میں یہ محبت نہ آئے، کیا مجال کہ ان دلوں میں اس پیغمبر کی محبت نہ آئے۔ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اور کیسی محبت اور کتنی محبت کرنا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے آل و اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محبوب نہ بن جاؤں تو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اگر میری محبت پہ کسی کی محبت غالب ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ، اس پیرائے میں آپ دیکھیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو۔ وہ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نادر مثالیں قائم کی، اسے دنیا یاد رکھتی ہے۔ صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی سے محبت کی، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے نبی سے محبت کی، اپنے آل اولاد سے زیادہ پیارے نبی سے محبت کی، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت کا موقع ہے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر میں پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ساتھ میں نہیں چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی آگے چلے جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں خیال آتا ہے اگر دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں پہلے آگے ہو جاتا ہوں، اگر دشمن کا حملہ ہو تو مجھ پہ ہو۔ جب دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ حملہ ہو تو مجھ پہ ہو، پہلے آپ کی جان بچ جائے۔ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی کو چاہنے والے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، پیارے نبی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ تھا، پیارے نبی کی محبت سے سرشار تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی سچ کہتا ہوں اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، میری جان کے بعد، میری جان کے بعد میں آپ کو ہر چیز سے بڑھ کے چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے، تب تو اے اللہ کے نبی گواہ رہیے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب ایمان تمہارا مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ احد کے میدان کو آپ یاد کیجیے، احد کی جنگ جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی، ایک طویل واقعہ ہے۔ اس میں ایک حالت ایسی آئی، ایسا موقع آیا کہ مشرکین نے پیارے نبی کو گھیر لیا اور پیارے نبی کے بالکل قریب ہو رہے تھے۔ اس وقت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی من یردہم عنا فلہ الجنہ او رفیقی فی الجنہ۔ کہا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے آج جو ہے میری حفاظت کرے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور میں اسی دنیا میں اس سے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ 9 انصاری صحابہ آگے بڑھے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہوئے یہاں تک کہ 9 کے 9 شہید ہو گئے پیارے نبی کی حفاظت میں۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے صحابہ آ گئے۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنگ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے مارا تھا، اور مشرکین کی بڑی خواہش تھی کہ کسی بھی لحاظ سے خبیب کو حاصل کریں، خبیب کو حاصل کریں۔ اس زمانے میں جو ہے لوگ انتقام لیتے تھے، انتقام کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو مار دینے کے بعد اس کی کان کاٹنا، اس کی ناک کاٹنا، اس کی آنکھ نکالنا اور ہار بنا کے گلے میں ڈالتے تھے۔ انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے مسلح کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ خبیب بن عدی کو کسی طریقے سے حاصل کریں، اور کسی لحاظ سے جو ہے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ طویل واقعہ ہے، مشرکین کے ہاتھ آئے۔ مشرکین نے کہا کہ خبیب آخری خواہش کیا ہے بتائیے، اب تو آج تمہیں سولی پہ چڑھنا ہے۔ سوچیے میرے بھائی، میری اور آپ کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ صحابہ ہیں جس کی آخری تمنا اور آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ نادانو میری آخری خواہش تو یہ ہے کہ آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اے مشرکو میرا جی چاہ رہا تھا کہ زندگی کی آخری نماز ہے، طویل سے طویل کروں، طویل سے طویل کروں، اس لیے میں مختصر پڑھا، کہیں تم یہ نہ کہنا کہ خبیب جو ہے موت کے ڈر سے جو ہے نماز کو طویل کر رہا ہے۔ میرا وہ مقصد نہیں ہے، زندگی کی آخری نماز ہے، سجدہ لمبا کرنا چاہ رہا تھا، رکوع لمبا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے تمہارے اس جملے کی وجہ سے میں نماز جلدی پڑھ لی۔ اس کے بعد ایک مشرک مذاق کرتے ہوئے کہا خبیب تمہارا دل تو یہ کہتا ہوگا نا کہ آج تمہارے بدلے
محمد آ جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے؟ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم پیارے نبی کی بات لا رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور میرے پیغمبر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کی چبھن بھی مجھے پسند نہیں۔ اللہ، یہ صحابہ ہیں جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن میں گم گئے تھے، ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے، کسی لحاظ سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غلامی کی حالت میں خرید لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ چھوٹے معصوم سے بچے تھے، پیارے نبی نے انہیں اچھا کھلایا، اچھا پنایا، اور پیارے نبی نے ان کے ساتھ ایک ماں باپ سے بہترین انداز میں سلوک کیا، انہیں تعلیم و تربیت دی۔ بعد میں پتہ چلا ماں باپ کو کہ زید بن حارثہ محمد کے پاس موجود ہیں، لمبا سفر طے کیا، دوڑتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ زید میرا بیٹا ہے، بچپن میں گم ہو گیا تھا، کسی نے کسی کو بیچ دیا، آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس موجود ہے، آپ جتنی قیمت چاہیں لے لیں، ہمارے بچے کو واپس کر دیں۔ پیارے نبی نے کہا زید کو بلاؤ، زید کو بلایا گیا، بچہ باپ کو پہچان لیا، چمڑ گیا۔ اس کے بعد باپ سے بات چیت ہونے کے بعد باپ نے کہا کہ زید چلو بیٹے گھر چلے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، ایک لمحے کے لیے بھی میں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں میرے ماں باپ سے بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہا۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آنے والی ہے؟ پیارے نبی نے کہا وماذا اعددت لها، اللہ کے بندے قیامت تب آنا ہے، وہ آ کے رہے گی، اس کا علم مجھے بھی نہیں اور تجھے بھی نہیں ہے، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ اچانک آ گئی تو کیا حساب دے گا آخرت میں؟ صحابی تھوڑی دیر سوچے، سوچنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی تیاری تو بڑی نہیں کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بسایا ہوں، بس میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی نے کہا اس کے بعد انت مع من احببت، اے وہ شخص تو نے جو بات کہی کہ محمد کی محبت تیرے دل میں ہے، قیامت کے دن اللہ تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد سے اگر میری زندگی کی سب سے خوش کن بات اگر کوئی ہے وہ یہی بات ہے کہ جو انسان جس سے جس قدر محبت کرتا ہے اللہ اسے اس کے ساتھ رکھنے والا ہے۔ لوگوں گواہ رہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا ہوں، ابو بکر کی محبت کو دل میں بسایا ہوں، عمر کی محبت کو دل میں بسایا ہوں، اور یہ صحابہ کی محبت کی دل میں بسایا ہوں۔ مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابہ کی رفاقت نصیب کرنے والا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت کو دل میں بسایا ہے، کوئی کسی ہیرو کی محبت کو دل میں بسایا ہے، کوئی کسی ہیروئن کی محبت کو دل میں بسایا ہے، کوئی کسی کرکٹ پلیئر کی محبت کو بسایا ہے، دنیا میں کس کی محبت انسان دل میں بساتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے جس کی محبت ہم دل میں بسائے۔ سوچو تو صحیح، کس کی محبت کو ہمیں دل میں بسانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی محبت کو نہیں لانا میرے بھائیوں۔ یہ سب معاشرے کا کچرا ہے، اس کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ محبت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، پیارے نبی سے ملنے کا شرف انہیں ملا، خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے
تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تقاضے بیان کروں اس سے قبل ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، محبت رسول یہ پوری ہوتی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ دو پہلو آپس میں ملتے ہیں تو یہ محبت بنتی ہے۔ اگر اس میں سے ایک پہلو بھی نکل جاتا ہے یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پہلا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اور دوسرا پہلو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت، آپ کے مشن سے، آپ کی دعوت تبلیغ سے محبت۔ اگر یہ دو پہلو کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ محبت بنے گی، اگر آپ جدا کریں گے تو یہ محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو جتنے لوگ عید میلاد النبی کے نام سے جلوس قائم کرتے ہیں، ان کا پورا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت کے متعلق ہے۔ وہ آپ ان کے بیانات میں سنیے، پیارے نبی کے حلیے کو بیان کریں گے، پیارے نبی کیسے کھاتے تھے، پیارے نبی کیسے بیٹھتے تھے، پیارے نبی کا گردہ کیسا تھا، پیارے نبی کا امامہ کیسا تھا، اسی پہلو پہ بات ہوگی۔ اور پیارے نبی کی دعوت کیا تھی، پیارے نبی کا عقیدہ کیا تھا، پیارے نبی کا مشن کیا تھا، اس سے ان کا کوئی لین دین نہیں۔ یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس آدمی پہ ہمیں جو گردہ رکھنا جانتا ہے لیکن اسے یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی۔ تعجب ہوتا ہے اس انسان سے جو ہمارے نبی کے امامے کو تو اپناتا ہے اور اسے ہمارے نبی کا عقیدہ تک نہیں معلوم۔ تعجب ہوتا ہے اس آدمی پہ جو انسان سرما لگانا جانتا ہے نبی کے طریقے کے مطابق، اسے ہمارے نبی کے اخلاق نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزوں کو ملانا ہے۔ کیوں محبت کے سارے دعوے جھوٹے میں نے کہا؟ اس لیے کہ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ ابو لہب کون ہے؟ پیارے نبی کا سگا چچا ہے۔ پیارے نبی کا سگا چچا، یہ وہ چچا ہے جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ، وہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ ابو لہب اللہ نے تجھے ایک چاند سا جو ہے بھتیجا عطا کیا ہے۔ اس ابو لہب نے پیارے نبی کو بھی دیکھا نہیں، بس اس کی زبانیں سننا تھا۔ سویبہ سے کہا کہ سویبہ تو نے آج مجھے جتنی خوشی پہنچائی ہے کسی بات سے آج مجھے اتنی خوشی نہیں پہنچی، جا میں تجھے آج آزاد کر دیتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ پیارے نبی کی ولادت پہ اتنا خوش ہونے والا ابو لہب جس کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قیامت تک کے لیے سورہ قرآن مجید میں ثبت ہو گیا اور اس آیتوں میں بتایا گیا کہ ابو لہب اس کی بیوی کے ساتھ برباد ہو جائے، قیامت تک کے لیے اس کے لیے بربادی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس نے پیارے نبی کی ذات سے تو محبت کی ہے، آپ کی لائی ہوئی دعوت سے محبت نہیں کی، آپ کی لائی ہوئی توحید سے محبت نہیں کیا، تبھی اس کے لیے جو ہے لعنت برسی۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دیوار کے مانند تھے، آپ کی مدد کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ مدد کرنے والے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی ہاتھ اٹھانے کی بات آتی ہے مشرکین کی جانب سے، وہ سب ابو طالب کی وفات کے بعد کے۔ ابو طالب جب تک دنیا میں موجود تھے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے، زیادہ ہوتا گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اے ابو طالب تھوڑا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ بھی ایک دن اسی طریقے سے آ کے بیٹھ گئے، تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ محمد کیا بات ہے کہ معاشرے کے سارے لوگ آپ کے بارے میں اتنی شکایتیں کرتے ہیں، آپ خامخواہ کیوں لوگوں کے غضب کا نشانہ بنتے ہو؟ کتنا ہی اچھا ہوگا اس دعوت کو چھوڑ دو نا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ چچا جان، ایک تاریخی جملہ کہا کہ چچا جان یاد رکھو یہ دنیا کے سارے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور کہہ دیں
محمد تم اس کام کو چھوڑ دو تب بھی میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں, یہ کام کرتے رہوں گا, توحید کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک میری سانس باقی رہے گی. روتے ہوئے نکل گئے. ابو طالب نے کہا محمد آؤ, کہا کہ جاؤ جو کام تمہیں کرنا ہے کرتے جاؤ, میری سانس بھی جب تک باقی رہے گی میں تمہاری حفاظت کرنا نہیں چھوڑوں گا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے ابو طالب کو جہنم میں ڈالا جائے گا, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کا دماغ جیسے ہانڈی میں کھانا اور سالن پکتا ہے ویسے پکنے لگے گا. وہ سمجھیں گے جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے, حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں مل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ابو طالب نے پیارے نبی کی ذات سے محبت کی ہے, آپ کی لائی ہوئی دعوت, آپ کی لائی ہوئی مشن, آپ کے لائے ہوئے تبلیغ سے محبت نہیں کی, توحید پہ نہیں آئے, ایمان نہیں لائے, جس کی وجہ سے انہیں عذاب مل رہا ہے. مسلمانوں اس نقطے کو سمجھ جاؤ, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. پیارے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن سے, آپ کی دعوت سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے, آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہو, تبھی جا کے یہ محبت بنے گی, ورنہ یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں وہ صحابہ جو اللہ کی نبی کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اپنے یہ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خون بہایا. میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے اس نبی کی محبت میں ہمیں انہوں نے خون بہایا. اتنا 4 قطرے پسینہ بہانے کی تو کوشش کریں. اللہ کے راستے میں انہوں نے سر کٹایا. ہمیں اللہ کے راستے میں وقت پہ جو ہے نماز کو آنے کی تو کوشش کریں. اس کے کچھ تقاضے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے جب ہم نبی پہ ایمان لائے ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے کہ نبی کی باتوں کو جو سند کے ساتھ صحیح ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا غیر معمولی یقین ہونا چاہیے. غیر معمولی یقین ہونا چاہیے. میں کیوں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں؟ ہم اس دور میں زندگی گزارتے ہیں جس دور میں یہ سائنس کا زمانہ ہے. آج مسلمان بھی جو اس سائنسی علوم سے متاثر ہیں, سائنس اسباب سے بحث کرتا ہے, دین جو ہے اس کا دار و مدار غیب پہ ہے. ایک عام نوجوان, ایک عام انسان, حدیث رسول اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے, جھٹ سے کہتا ہے گستاخانہ طور پہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, میں اس پہ عمل نہیں کروں گا, جبکہ سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے. عام انسان کہتا ہے حدیث رسول کا انکار کر دیتا ہے, یہ حدیث میرے عقل میں نہیں اترتی ہے اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر واقعتاً پیارے نبی سے سچی محبت ہے. آپ کی بات بسند صحیح آپ کے پاس آ جائے, اس کو کیوں, کیا, کیسے کا سوال نہیں, ایسے ہی قبول کیجیے. دیکھیے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو, صحابہ میں یہ, ہم میں یہی فرق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مارکیٹ میں ایک آدمی, بدو آدمی جو گھوڑے کو بیچ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا گھوڑا. اس کے قریب گئے اور اس گھوڑے کی قیمت لگائی, آخر میں قیمت طے ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ دیکھو پیسہ جوب میں نہیں ہے, پیسہ گھر میں موجود ہے, میرے ساتھ آؤ, ہم پیسہ دیں گے, آپ ہمیں گھوڑا دے دینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں, اب یہ بدو پیچھے چل رہا ہے. اب لوگوں کو نہیں معلوم کہ پیارے نبی نے اس گھوڑے کو خریدا ہے. اب ہر راستے کا ہر آدمی پوچھتا ہے کیا بہترین گھوڑا ہے, بیچو گے کیا؟ تو اس بدو کی نیت خراب ہو گئی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود اللہ. کہا کہ یہ عربی لوگ, بدو لوگ, ولیج کے لوگ, انہیں جو ہے اخلاق اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں, کفر میں ہو تو کفر میں سخت, اگر اسلام میں بھی آئے تو اخلاق و آداب سے ناشنا ہوتے. تو جب ان لوگوں کی باتوں کو سن کر لوگوں کی اس کی نیت بدل گئی, کہا کہ آواز لگایا کہ محمد خریدنا ہو تو خرید لو, میں دوسروں کو بیچ دوں گا. پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے بات چیت ہو چکی ہے, گھوڑا خریدا گیا ہے, بس قیمت دینا باقی ہے. کہا کہ کوئی خریدا نہیں گیا ہے, میں دوسروں کو بھی بیچوں گا, گواہ لاؤ.
یہ پورا واقعہ دیکھنے والے ایک صحابی تھے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. گواہ کی بات پوچھی تو فوراً حاضر ہو گئے. اس سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدا. اب گواہی ملنے کے بعد پیسہ لے کے وہ نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے. کہا کہ خزیمہ، مدینے کی مارکیٹ میں میں نے اس گھوڑے کو خریدا، وہاں تم موجود نہیں تھے، کیسے آ کے گواہی دے دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں پوری زندگی میں کبھی میں تردد نہیں کیا. آپ ایک چھوٹے اور معمولی حقیر سے گھوڑے کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ یہ میرا ایمان گواہی نہیں دے گا، اس لیے میں بنا دیکھے ہی جو ہے گواہی دے دیا. پیارے نبی نے اعلان کیا سارے صحابہ میں، اے میرے صحابہ، خزیمہ ایک انسان ہے لیکن ان کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر شمار کی جائے گی. طبقے صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جس کی ایک آدمی کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کا غیر معمولی یقین دیکھیے. تو پیارے نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غیر معمولی یقین ہمارا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. کہا کہ ہر آدمی میری امت کا جنت میں جائے گا، جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے وہ انسان جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ پیارے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے جو ہے اپنی زبان سے تو نہیں بلکہ جو ہے وہ جنت چاہ رہا ہے. دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن جس نے میری نافرمانی کی وہ زبان سے تو نہیں کہتا مجھے جنت نہیں چاہیے، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق اور کیریکٹر سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، کیونکہ جنت رکھی گئی آپ کی اطاعت میں. ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی بڑے غمگین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مردم شناس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دیکھ کے پہچان لے لیتے تھے کہ کس کے اندر کیا پریشانی ہے. پیارے نبی نے دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک پریشانی میں ہمیشہ مجھے ستاتی ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی میں بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں ایک پریشانی لائق ہو جاتی ہے. آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی، بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے، اتنی عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن کیا بات ہے، گھر جاتا ہوں تو یہ ڈر مجھے ستاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کی وفات ہونا ہے، میری بھی وفات ہو جائے گی. آپ جنت میں اعلیٰ مراتب پہ رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ جنت میں آپ سے ملاقات میری نہیں ہوگی. واقعتاً میرے بھائیوں میرے دل میں اور آپ کے دل میں یہ سوال آنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا جبریل امین آئے، کہا جو انسان اللہ اور اس کے رسول سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اسے انبیاء کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا. کیا یہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں رفاقت نصیب کرنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر ہم چاہتے ہیں آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے. آپ غور کیجئے، بشری تقاضا، جو انسان بشر ہے اسے غلطی ہو سکتی، آپ کی غلطی کو بھی اللہ نے ہمارے لیے ایک نمونہ اور اتباع بنایا. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا، کہا کہ بلال ہم سو رہے ہیں، سارے صحابہ سو رہے ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سونا نہیں، فجر کی نماز کے لیے ہمیں سب کو جگانا ہے. ذمہ داری لے لی، سارے صحابہ سو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جاگتے رہے یہاں تک کہ تھوڑا کیا ٹیک لیا، بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے. سورج نکل گیا، سورج کی روشنی صحابہ کے چہرے پہ، نبی کے چہرے پہ پڑی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، کہا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو حاضر کیا گیا. بلال تم نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اخذ بنفسک الذی اخذ بنفسک، کہا کہ اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے مجھے بھی سلایا، میں نے تو کوشش کی، مجھے خود پتا نہیں کہ میں سو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑی دور گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ صحابہ جو رات میں تہجد کی نمازیں پڑھنے والے، دن کے شہسوار، کیسے سو گئے؟ حقیقت میں سوئے نہیں میرے بھائیوں، سلائے گئے۔ اللہ نے خود سلایا انہیں، سلا کے آنے والی قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام دیا، اگر کوئی انسان کسی کی کبھی کبھی زندگی میں نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نیند لگ جاتی ہے، وہ اسوہ کہاں ڈھونڈے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈے۔ پیارے نبی نے کیا کیا؟ نبی سے نماز چھوٹنے کے بعد پیارے نبی نے کیسے عمل کیا؟ وہ زندگی ڈھونڈنا، آپ کی اتباع کرنا، اس لیے اللہ نے آپ کو خود بلایا۔ عصر یا ظہر کی نماز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھائے، سلام پھیر کے جو ہے باہر جا کے کھڑ گئے، سارے صحابہ پریشان۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، کہا کہ اس قوم میں ابو بکر و عمر ہے، سب ڈرے سہمے، کسی کے اندر یہ طاقت ہمت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، ہاتھ والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق ان سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج ذوالیدین ہی وہ کام کر سکتے ہیں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ ذوالیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاة ام نسیت؟ اللہ اکبر، ادب ملاحظہ کرو میرے بھائیوں، زبان کا ادب ملاحظہ کیجئے۔ کیسی زبان ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھول گئے کیا؟ آپ سے بھول ہو گئی کیا؟ ایسا نہیں کہا، کیا اقصرت الصلاة ام نسیت؟ اے اللہ کے نبی کیا اللہ کی جانب سے نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپشن دے دیا آپ کے سامنے۔ پیارے نبی نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ کی جانب سے نماز کم کی گئی ہے۔ تب تو ذوالیدین نے کہا اللہ کے نبی دو میں سے ایک بات ہوئی ہے۔ پیارے نبی مسجد میں آئے، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سجدے سہو کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی بھولے نہیں، اگر کہیں غلطی ہوتی نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام اطلاع کرتے تھے، بھولے نہیں، بھلائے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے امام کے لیے یہ دلیل بن جائے، اگر اس سے بھول ہو جائے، اسوہ ڈھونڈنا چاہے تو وہ کہاں ڈھونڈے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی عادتوں کو آپ کی محبت کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کھانے پینے کا ذوق ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، مجھے جو چیز پسند ہے آپ کو وہ پسند نہیں ہو سکتی ہے، جو چیز آپ کو کھانا پسند ہے مجھے کھانا پسند نہیں ہو سکتا ہے، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا، وہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن سے کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس دن سے پیارے نبی نے کدو کو بڑے شوق سے کھایا، زندگی میں میری کدو سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں بھی ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کدو کو بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک عظیم تقاضا ہے کہ معزز بھائیوں، انسان کو اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہنسنا، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زندگی کا مقصد دنیا 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 ہے۔ کتنے بار وہی آ کے پیارے نبی سے اجازت مانگی، آپ اگر ہاں کہہ دیں وہ حد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں گے۔ پیارے نبی کی اجازت چاہیے تھا، وہ حد پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں گے۔ پیارے نبی نے کبھی جو ہے اس سونے کی طلب نہیں کی، دنیا داری کو نہیں چاہا۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی، آپ کے گھر میں چراغ میں تیل موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے بازو کے گھر سے میں قرض کے طور پر تیل چراغ میں مانگ کے لائے۔ دنیا سے یہ تعلق پیارے نبی کا کہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے گال پہ حسیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ابو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، زارو قطار رونے لگے۔ پیارے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟
کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ رو، یہ قیصر و کسریٰ یہ اللہ کے دشمن ہیں، بڑی نرم گدیوں پہ سو رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور حصیر پہ سو رہے ہیں اور نشانات آئے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہ۔ کہا کہ اے لوگو، اے عمر، اس دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، میرے جنت کے راستے میں یہ دنیا پڑتی ہے، بس اس دنیا کو جو ہے میں اس کی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر کیوں رو رہے ہو، یہ تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہیں، ہمارے لیے آخرت میں اس سے بڑا مقام ہے۔ یہ دنیا داری، دنیا کمانے سے، دنیا جمانے سے شریعت روکتی نہیں، دنیا کماؤ، دنیا جماؤ، یہ آسمان، یہ زمین، اس میں پائے جانے والی ہر چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنایا ہے، استعمال کرو۔ یہ دنیا اچھا ہے کہ جیب میں رہے، ہاتھ میں رہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ اس مال کی وجہ سے سود میں ملوث نہ ہونا، اس مال کی وجہ سے ہماری نماز ہم سے نہ چھوٹنے پائے، اس مال کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ہم سے نہیں نکل رہی ہے، یہی مال تو ہمارے آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ معزز بھائیو، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس کا ایک عظیم تقاضا ہے حسن اخلاق کو اپنائیں، پیارے نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو حسن اخلاق سکھانے کے لیے۔ جس کے پاس اخلاق نہ ہو وہ اللہ کے نبی کا سچا امتی ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے اعلیٰ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق کا عظیم مظہر کیا ہے معلوم؟ ہماری زبان ہے۔ ہمارے اخلاق کا عظیم مظہر ہماری زبان ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے۔ جس کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، جس کی زبان وزنی وہ انسان وزنی، جس کی زبان خراب وہ انسان خراب۔ اللہ اکبر، ملاحظہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دستک دیا، ہو سکتا ہے کوئی منافق ہو، کوئی یہودی ہو۔ پیارے نبی نے کہا بئس اخو العشیرہ، اے عائشہ، جو انسان آنے والا اندر ہے اس مدینے کی سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے جو اب مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اجازت مانگا تو کھولا گیا دروازہ، پیارے نبی کی خدمت میں آیا، پیارے نبی نے اس سے بات چیت کی، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے شکر جڑ رہی ہے۔ جب وہ چلا گیا دروازہ بند ہوگا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے کہا مدینے کی سوسائٹی کا، مدینے کے معاشرے کا سب سے بدترین انسان، اتنا اچھا بات کیا آپ، گویا کہ آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے کہ شکر جڑ رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا وَمَتَى وَجَدْتِ بِي فَاحِشَةً يَا عائشہ، اے عائشہ، دنیا میں تو کس کے ساتھ میں سخت کلامی کرتے ہوئے اور سخت بات کرتے ہوئے تو مجھے پاتی ہے؟ میرے اخلاق ہے، میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہی لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، وقت بہت کم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے یہ تقاضے ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ماہ ربیع الاول میں ہم داخل ہوئے ہیں، پیارے نبی کی محبت تو یہ ہے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، قیامت کا منظر ہوگا، ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں وہ عالم یاد کیجئے، وہاں حوض کوثر پہ سارے انسان پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، وہ پانی حوض کوثر کا جو ایک بار پی لے کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر بعض لوگ پینے کے لیے آئیں گے، پیارے نبی کو نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں، بس وہاں کچھ فرشتے آئیں گے، انہیں دھکے مار کے ہٹائیں گے، کہیں گے کہ اللہ کے نبی، آپ کے جانے کے بعد جن لوگوں کو ہم نے یہاں سے ہکال دیا ہے، مار دیا ہے، آپ کے دین میں تبدیلی کر دی، آپ کے دین میں اضافہ کیا۔ پیارے نبی اتنے عظیم اخلاق والے وہاں اتنے غصے میں آئیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیل کیا۔ عمل کرنا چاہتے ہو قرآن میں دیکھو،
عمل کرنا چاہتے ہو حدیث میں دیکھو، صحیح حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق عمل کرو، یہی دو چیزیں تمہیں جنت تک لے جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم تقاضے، محبت کے جو عظیم تقاضے ہیں، ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں، ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، تو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔
تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے، اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔